السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من حمزہ ونفخہ ونفثہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کذالک سلکناہ فی قلوب المجرمین لا یؤمنون بہ حتی یروا العذاب العلیم فیأتیہم بغتۃ وہم لا یشعرون فیقولوا هل نحن منظرون أفبعذابنا يستعجلون أفرأيت إن متعناهم سنين ثم جاءهم ما كانوا يوعدون ما أغنى عنهم ما كانوا يمتعون وما أهلكنا من قرية إلا لها منذرون ذكرى وما كنا ظالمين۔ محترم سامعین کرام، سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 کی یہ جو آیتیں ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہیں، ان آیتوں کو کل بھی آپ کے سامنے تلاوت کیا گیا تھا، یعنی سورۃ الشعراء سورہ نمبر 26 آیت نمبر 200 سے لے کر کے 209 تک، یعنی 200 سے لے کر کے 209 نمبر کی آیتیں کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی تھی، اور ان آیتوں میں سے کچھ آیتوں کا ترجمہ، اس کی تفسیر سلف صالحین کے فہم کی روشنی میں الحمدللہ اللہ کے فضل سے کل آپ کے سامنے پیش کیا گیا۔ کل کے درس میں آپ کے سامنے یہ بتلایا گیا تھا کہ مشرکین مکہ کے درمیان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک عرصے تک اللہ کے کلام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، اور بالکل اسی طرح سے جیسے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مشرکین مکہ کے درمیان ایک عرصہ تک اللہ کے کلام، اللہ کے احکام اور اللہ کے پیغام کو پہنچایا، ویسے ہی دوسرے انبیاء بھی اپنے اپنے زمانوں میں اپنے اپنے قوموں کے درمیان یہی کام کیا، جیسا کہ اس کی پوری تفصیل اسی سورۃ کریمہ کے آغاز کے بعد سے اللہ تبارک و تعالی نے 7 نبیوں کا اور ان کے 7 قوموں کا ذکر کیا، اور یہ بتلایا کہ کیسے نبیوں نے اپنے قوموں کے درمیان لگاتار اللہ کے احکام کو، اللہ کے پیغام کو پہنچایا، لیکن اس کے مقابلے میں ان کے قوم کے وہ لوگ، نبیوں کے قوم کے وہ لوگ جو دنیا پرستی میں بالکل مشغول تھے، ان لوگوں نے سرے سے نبی کی باتوں کو ماننے سے انکار کر دیا، اس کو رد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کے بارے میں ان آیتوں کے آغاز سے ہی فرمایا، جو کل آپ کے سامنے تلاوت کی گئی، آج بھی تلاوت کی گئی۔ اللہ نے فرمایا کہ ان کے دنیا پرستی کی وجہ سے، ان کے کرتوتوں کی وجہ سے، ان کی منافقت کی وجہ سے، ان کی کفر و شرک کی وجہ سے ہم نے انبیاء کی تکذیب کو، کفر کو، نفاق کو ان کے دلوں کے اندر ڈال دیا۔ اور یاد رکھیے، کسی بھی انسان کے دل کے اندر اگر اس طرح کا جذبہ ہے کہ وہ باتوں کو رد کرتا ہے، تو اس کو چاہیے کہ وہ قرآن کریم سے مضبوطی سے جڑے، کیونکہ قرآن کریم ہی وہ مرہم ہے کہ اگر کسی انسان کے دل کے اندر نفاق ہو، کفر ہو، دغابازی ہو، جھوٹ ہو، منافقت ہو، حق بات کو رد کرنے کا اگر اس کے دل کے اندر داعیہ ہو، جذبہ ہو، تو وہ جس قدر قرآن سے جڑے گا، قرآن وہ مرہم ہے جو اس کے اس طرح کے تمام بیماریوں کو دور کر دے گا۔ قرآن وہ شفا یابی ہے جو اس کے دل کو بالکل پاک، صاف اور منور کر دے گا، اور جب بھی حق بات آئے گی تو وہ فوراً اس کو ایکسیپٹ کرے گا، قبول کرے گا۔ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یہاں پر کہ ہم نے ان مجرمین کے دلوں میں جھوٹ کو، کذب کو، انبیاء کی مخالفت کو، کفر کو، نفاق کو ہم نے داخل کر دیا، جس کی وجہ سے وہ نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے، نبیوں کی باتوں کو جھٹلاتے رہے، اور یہ ایمان نہیں لائیں گے۔ دنیا میں مستی کریں گے لیکن ایمان نہیں لائیں گے۔ ایمان کب لائیں گے؟ جب عذاب کو سامنے دیکھ لیں گے، قیامت کو سامنے دیکھ لیں گے، اور جب عذاب ان کے سامنے آ جائے یا قیامت ان کے سامنے آ جائے تو فوراً کہنے لگیں گے کہ کیا کچھ مہلت مل سکتی ہے۔ حالانکہ یہی مجرمین، یہی مشرکین، یہی منافقین اپنے اپنے نبیوں کے زمانے میں بھی اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں بھی، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان کو ان کے انجام سے ڈراتے تو کہتے کہ جو عذاب کا وعدہ کر رہے وہ عذاب لا کر کے دکھلاؤ، یعنی پہلے عذاب کا مطالبہ کرتے تھے، لیکن جب عذاب کو دیکھ لیں گے تو کیا کہیں گے؟ تھوڑی مہلت مل جاتی تاکہ ہم لوگ اطاعت و فرما برداری کے کام کر لیتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اسی چیز کی وضاحت کرتے ہوئے اور تمام انسانوں کو نصیحت کرتے ہوئے، کفار و مشرکین کو ان کی حقیقت کو سمجھاتے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا، دیکھیے اللہ نے کیا فرمایا، افرأیت ان متعناہم سنین، بھلا دیکھیے اگر ہم ان لوگوں کو برسوں فائدہ دیتے رہے، یعنی دنیا میں برسوں ان کو دے دیں، 60 70 80 90 لگاتار ان کو دنیا دے دیں،
برسوں وہ دنیا سے فائدہ اٹھاتے رہے. ثم جاءہم ما كانوا يوعدون، پھر ان کے پاس وہ عذاب آ واقع ہو جس کا ان سے وعدہ کیا گیا ہے. تو اللہ نے فرمایا ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، تو دنیا میں جو کچھ ان کو فائدہ دیا گیا، جو کچھ عیش و آرام کا سامان دیا گیا، وہ ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں پہنچائے گا. 100 برس کی زندگی مل جائے، 200 برس کی زندگی مل جائے، 400 برس کی زندگی مل جائے، اور دنیا کی ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو دے دے، ہر طرح کا عیش و آرام دے دے، لیکن جب اللہ کا وعدہ آ جائے گا. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ عذاب ہے. اللہ کا وعدہ کیا ہے؟ اللہ کا وعدہ یہ ہے کہ انسان اس دنیا میں اپنی مقدر کی زندگی گزارنے کے بعد کیا کرے گا؟ موت کے آغوش میں جائے گا، اور پھر کہاں جائے گا؟ قیامت کے میدان میں جائے گا. تو اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم ان کو برسہ برس کی زندگی دے دیں اور پھر ان کے پاس وہ چیز آ جائے جن کا ان سے وعدہ کیا جاتا ہے، تو ما اغنى عنہم ما كانوا يمتعون، تو دنیا کا کوئی بھی چیز قیامت کے مقابلے میں، موت کے مقابلے میں اس کو کوئی فائدہ نہیں دے سکتا. کیوں فائدہ نہیں دے سکتا؟ کیونکہ دنیا کے مقابلے میں، موت کے مقابلے میں، قیامت کے مقابلے میں دنیا کی کوئی حقیقت نہیں. دنیا کی 100 برس کی زندگی ہو، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے. 1000 برس کی زندگی ہو تب بھی کوئی حقیقت نہیں ہے. دیکھیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی زندگی کی حقیقت کو بیان کرتے ہوئے قرآن کریم سورۃ النازعات سورہ نمبر 46 میں فرمایا کأنہم یوم یرونہا لم یلبثوا الا عشیۃ او ضحاہا. جب وہ لوگ قیامت کے دن کو دیکھیں گے، دنیا کی زندگی گزار کے گئے، اب دنیا کی زندگی گزار کے گئے، قیامت کی زندگی دیکھیں گے، وہاں پر جہنم کو دیکھیں گے، تو ان کو ایسا لگنے لگے گا کہ دنیا میں وہ صرف ایک صبح رہے ہیں. ابھی صبح جانتے ہیں کتنی جلدی گزر جائے گا. تھوڑی دیر کے بعد ہم درس ختم کریں گے، ہم لوگ تھوڑا بہت پڑھیں گے لکھیں گے، اور پھر یہاں سے جائیں گے اور صبح ختم. ایک صبح رہے یا ایک شام رہے، بس اتنا ہی لگے گا ان کو، اس سے زیادہ نہیں لگنے والا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ بھی فرمایا قرآن کریم سورۃ اللیل آیت نمبر 11، اللہ نے فرمایا وما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، دنیا کا جو مال ہے جب جہنم میں ان کو ڈالا جائے گا تو وہ مال ان کو کام نہیں آئے گا. کیونکہ سارے جھگڑے تو اسی پر لگے ہوئے ہیں نا، دنیا پر لگا ہوا ہے، دنیا کے مال پر لگا ہوا ہے، پیسہ پر لگا ہوا ہے، اولاد پر لگا ہوا ہے، سارے جھگڑے دنیا کے اسی پر رکھے ہوئے ہیں. دنیا کا جھگڑا اور کسی چیز کے اوپر نہیں ہے. مال ہونا، دنیا ہونا، عیش و آرام ہونا، یہ بھی ہو جانا، وہ بھی ہو جانا، اور اس کے لیے جو چاہے کر لینا. اللہ نے فرمایا ما یغنی عنہ مالہ اذا تردی، جب ان کو جہنم کے اندر ڈالا جائے گا تو دنیا کا جو مال ہے ان کو کچھ بھی فائدہ نہیں دے سکتا. جو قیامت کا دن آنے والا ہے، جس کا اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں سے وعدہ کر رکھا ہے، جو قیامت کی گھڑی ہوگی، جو قیامت کا دن ہوگا، جس میں ایک ایک آدمی کو اللہ کے بارگاہ میں جانا ہوگا، اور وہاں پر اس کے نیکی اور اس کے بدی کے حساب سے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے درمیان فیصلہ کرے گا، جنت ملے گی، جہنم ملے گی. یہ جو آخرت ہے اور آخرت کے مقابلے میں جو یہ دنیا ہے، اس کی حقیقت کیا ہے سمجھ لیجئے. ابھی دنیا میں تو انسان دنیا پانے کے لیے کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے، کچھ بھی کرنے کے لیے ریڈی ہے، لیکن یہ جو دنیا ہے، اس دنیا کی کیا حقیقت ہے، اس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے اور دنیا میں لوگوں کو بتلا دیا ہے. صحیح مسلم کتاب صفات المنافقین حدیث نمبر 2807، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن جہنمیوں میں سے اس آدمی کو قیامت کے دن لوگوں کے سامنے لایا جائے گا جو دنیا میں بڑا خوشحال تھا، سب سے زیادہ خوشحال تھا، اس سے خوشحال اس روئے زمین پر کوئی نہیں تھا. ہر طرح کی خوشی، ہر طرح کا عیش و آرام. ابھی جو بڑے بڑے بلینئر اور ملینئر وہ بھی ان کے مقابلے میں کچھ بھی نہیں. ہر طرح کی خوشی اس کو ملی ہوگی، ہر طرح کا عیش و آرام ملا ہوگا، ہر طرح کی چیز ملی ہوگی، پوری زندگی خوشحالی کی گزاری ہوگی. قیامت کے دن اس کو لایا جائے گا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَيُسْبَغُ فِي النَّارِ سَبْغَةً. اب چونکہ وہ جہنمی ہے، دنیا میں تو بڑا خوشحال زندگی گزارا، دنیا میں تو سکون اور اطمینان ہی رہی، دنیا میں تو کبھی اس کو کوئی پریشانی نہیں ہوئی. لایا جائے گا قیامت کے دن، پکڑ کے لایا گیا اور فرشتے نے ایسے ہاتھ سے اٹھایا اور اٹھا کر کے جہنم میں ایک ڈبکی ڈال کر کے پھر نکال لیا. اس کو صرف جہنم میں ایسے ڈالا اور نکال لیا، رکھا نہیں، وہاں پر چھوڑا نہیں، ایسے جہنم میں ڈال کر کے ایک ڈبکی لگا کر کے نکال لیا اور یہاں پر کھڑا کر دیا گیا. پھر اس سے پوچھا گیا تم جب سے ہو کبھی دنیا میں یا کہیں پر بھی کوئی سکون، کوئی اطمینان، کوئی خوشی، کوئی آرام تم کو ملی؟ کہ کچھ بھی نہیں، ہم کو تو لگتا ہے کہ
ہم ہمیشہ پریشانی میں ہی رہیں. یہ ہے دنیا کی حقیقت. یہ ہے دنیا کی حقیقت. پوری زندگی عیش و آرام میں گزارا تھا، خوشحالی میں گزارا تھا، سکون میں گزارا تھا، ہر طرح کا آرام تھا، سکون تھا، لیکن جہنم کی ایک ڈبکی نے سب کچھ بھلا دیا. اس کو پتا ہی نہیں کہ دنیا میں یا کبھی کوئی آرام اور سکون نام کی کوئی چیز بھی ہے. اور اس کے مقابلے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَيُؤْتَى بِأَشَدِّ النَّاسِ بُؤْسًا فِي الدُّنْيَا مِنْ أَهْلِ الْجَنَّةِ. قیامت کے دن ایسے آدمی کو لایا جائے گا جو جنتی ہوگا، جنت اس کے اوپر واجب ہوگا، لیکن جو دنیا کی زندگی اس کی ہوگی انتہائی پریشانی کے عالم میں گزرا ہوگا. دنیا کی زندگی میں انتہائی بدحالی ہوگی، بالکل بدحالی کی زندگی گزارا ہوگا. اس کو لایا جائے گا اور جنت کے اندر اس کو ایک ڈبکی لگا کر کے نکال لیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کبھی کوئی پریشانی کے بارے میں جانتے ہو؟ کبھی کوئی دکھ تکلیف مصیبت کے بارے میں جانتے ہو؟ کہے کہ لا واللہ یا ربی، لا واللہ یا ربی ما رأیت بؤسا قط وما رأیت شدتا قط. میں نے کبھی کوئی تکلیف نہیں دیکھا، کوئی سختی نہیں دیکھی، کوئی پریشانی نہیں دیکھی. یہ ہے دنیا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی لیے یہاں پر بیان فرمایا ہے. کیا فرمایا؟ کہ اگر ہم افرأیت ان متعناہم سنین، ذرا دیکھو غور کرو کہ اگر ہم ان لوگوں کو ایک عرصے کی زندگی دے دیں اور پھر اس زندگی کو گزرنے کے بعد جب ان کے پاس ثم جاءہم ما کانوا یوعدون، موت آ جائے یا قیامت آ جائے، تو دنیا کی جو زندگی ہے ان کو کوئی فائدہ نہیں دے گی. ما اغنی عنہم ما کانوا یمتعون. اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ کہ دنیا میں رہ کر کے آخرت کی تیاری کرو. اس کا مطلب یہ ہے ابھی جیسے بار بار علماء خطبہ دعات سمجھاتے رہتے ہیں نا، عالم سمجھاتے رہتے ہیں، لیکن سنتے ہیں اس کان سے ختم کر دیتے ہیں. ایسے ہی کفار و مشرکین بھی کیا کرتے تھے. کفار و مشرکین کا کوئی الگ سے رویہ نہیں تھا، ایسے ہی رویہ تھا. اس کان سے سنا، سننے کے بعد سن کر کے اس کان سے نکال دیا، نہیں کریں گے عمل. سیم ٹو سیم یہی رویہ تھا. ان آیتوں کے ذریعے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بتلایا ہے کہ جب اللہ کی بات آئے، جب نبی کی بات آئے تو اس کو سن کر کے یہاں پر روک کر کے اس پر غور کرو، اس پر عمل کرنے کی کوشش کرو، تبھی جا کر کے کامیابی ہے. اگر نہیں سنو گے، نہیں غور کرو گے تو اللہ کا عذاب آئے گا، جیسے پچھلی قوموں پر آیا، قوم موسیٰ پر آیا، قوم نوح پر آیا، قوم ہود پر آیا، قوم سمود پر آیا، قوم شعیب پر آیا، قوم لوط پر آیا. جس طرح سے ان لوگوں پر عذاب آیا تم پر بھی عذاب آ سکتا ہے. اور جب اللہ کا عذاب آئے تو یہ مت سمجھنا کہ اللہ ظالم ہے. اللہ ظالم نہیں ہے. ابھی کچھ لوگ دیکھیں گے کہیں کہ اتنا بڑا قوم عاد، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تباہ کر دیا. اتنے بڑے قوم لوط، ان کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیسے تباہ کر دیا. اتنے بڑے قوم سمود، قوم نوح، ان لوگوں کو اللہ نے کیسے تباہ کر دیا. تو اللہ تو بڑا ظالم ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے آگے اس کا جواب دیتے ہوئے کہا کہ وما اہلکنا من قریۃ الا لها منذرون ذکرا وما كنا ظالمین. اللہ نے فرمایا کہ ہم نے کبھی بھی کسی بستی کو ایسے ہلاک نہیں کر دیا کہ وہاں پر ہم نے ڈرانے والا نہیں بھیجا. پہلے ہم نے ڈرانے والا بھیجا، ڈرانے والے لوگوں کو بھیجا، نبیوں کو بھیجا. نبی آئے، ذکرا، ان لوگوں کے درمیان نصیحت کی، برابر نصیحت کی، لگاتار ان کو سمجھایا، ہر طرح سے سمجھایا. قوموں نے جھٹلایا، پھر ان کو سمجھایا، کہا کہ دیکھو نہیں سمجھو گے تو یہ ہو جائے گا. ان لوگوں نے عذاب کا مطالبہ کیا، پھر سمجھایا نبی نے. لیکن جب سمجھانے کے بعد بھی وہ سمجھ نہیں پائے اور سمجھنے کی کوشش نہیں کیا اور حجت کمپلیٹ ہو گئی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے اوپر عذاب لے آیا. اور اللہ نے کہا وما كنا ظالمین، ہم ظالم نہیں ہیں. پہلے ہم دیتے ہیں موقع، یہ ہماری ہو یا آپ کی ہو یا کسی کی بھی ہو، یہ زندگی ہمارے باپ کی نہیں ہے، یہ ہمارے رب کی دی ہوئی زندگی. کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہمارے باپ کی زندگی ہے، کوئی یہ نہ سمجھے کہ ہم یہاں پر مالک و مختار ہے. سب کا سب غلام ہے، سب کا سب غلام ہے، اللہ کی غلامی میں سب ہے. کوئی آدمی بوڑھا ہونے کے بعد جوان ہو سکتا ہے کیا؟ ایک بار ماں کے پیٹ سے پیدا ہونے کے بعد پھر ماں کے پیٹ میں جا سکتا ہے کیا؟ نہیں. ایک بار جب بوڑھا ہو جائے تو کیا جوان ہو سکتا ہے کیا؟ نہیں. ایک بار مر کر کے برزخ میں چلے جائے تو واپس لوٹ سکتا ہے؟ نہیں لوٹ سکتا ہے. سب کا سب غلام ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ میرے باپ کی زندگی ہے، ہم جو چاہے کر لیں گے. نہیں، اگر جو چاہو گے کرو گے تو رب العالمین کا عذاب یہاں بھی آ سکتا ہے، اور اگر یہاں اللہ کا عذاب نہیں آیا تو قیامت کے دن کوئی بھی بچنے والا نہیں ہے. ہر ایک کو الگ الگ اکیلے رب کے بارگاہ میں جانا پڑے گا، غلام بن کر کے جانا پڑے گا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام کو ان تمام باتوں کے اوپر خوب غور و فکر اور تدبر کرنے کے ساتھ ساتھ ان باتوں پر
عمل کرنے کی بھی توفیق عنایت فرمائے، آمین۔ اللہ تعالی ہم تمام کو صحیح معنوں میں پکا سچا مومن مسلمان بنائے، اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت و فرما برداری کرنے والا بنائے، صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کے طریقے پر چلنے والا بنائے، جنت الفردوس میں جگہ عطا فرمائے۔ اے اللہ ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے رب العالمین ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، اے مالک الملک ہم تمام کو جہنم سے پناہ دے، آمین یا رب العالمین۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔